شیطان کا انسان کے ساتھ جو تعلق رہتا ہے اس میں سے ایک تعلق یہ ہے کہ شیطان انسان کی موت کے وقت بھی حاضر ہوتا، اسے پریشان کرنا چاہتا، اسے گمراہ کرنا چاہتا، اسے بھٹکانا چاہتا، بلکہ شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اس بارے میں شرعی طور پر کوئی ایسا نص نہیں ہے کہ ہاں شیطان اس وقت آتا ہے، لیکن دو چیزیں ہیں اسے غور کرنا چاہیے۔ ایک تو بعض حدیثوں سے اشارہ ملتا ہے کہ شیطان اس وقت حاضر ہوتا ہے، دوسرے بعض مشاہدات ہیں اہل علم کے واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان اس وقت حاضر ہو کے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ میں اگر دور نہ جاؤں تو خود میرے گھر کا ایک واقعہ ہے جس کی بنیاد پر یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ بعض لوگ خصوصاً اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، خصوصاً جن کے اوپر شیطان کا زور ان کی زندگی میں کوئی خاص نہیں چل پاتا، جو شیطان کی پیروی میں نہیں آتے ہیں، موت کے وقت شیطان انہیں آ کر کے دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی اور دیگر صحابہ کی روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب تم میں کا کوئی آدمی تشہد میں بیٹھے تو چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات۔ اے اللہ تعالیٰ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا ایسی ہے جسے بہت سے لوگ بھولے ہیں، حالانکہ اسے تشہد کے آخر میں ضرور پڑھنا چاہیے۔ ان میں سے تیسری چیز کیا ہے؟ موت اور زندگی کے فتنے سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ موت کا فتنہ کیا ہے؟ زندگی کا فتنہ کیا ہے؟ عموماً علماء نے ذکر کیا ہے کہ موت کے وقت شیطان کی حاضری ہے، کہ شیطان حاضر ہو کر کے انسان کو دھوکہ دینا، انسان کو بھٹکانا چاہتا ہے۔ بلکہ بعض ایسے صحیح واقعات بھی ملتے ہیں کہ وہ آ کر کے یہ کہا کرتا ہے کہ تم جس دین کے اوپر تھے وہ دین غلط تھا، بلکہ دوسرے دو شیطانوں کو لا کر کے ان کے والدین کی شکل میں پیش کرتا ہے، یہ کوئی اس سے بعید نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے والدین دیکھو یہودیت قبول کر لو، نصرانیت قبول کر لو، یہ دین ہے کہ تم جس دین کے اوپر تھے تم غلط تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنن ابو داؤد ہے ابو الیسر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا۔ تو اس میں آپ نے کیا بنا؟ واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، موت کے وقت شیطان مجھے پریشان کرے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اس سے بھی محفوظ رکھ لے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی کتاب تذکرہ کے اندر اس موضوع کو بڑی تفصیل سے لیا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، ایک موضوع کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کی وفات کے وقت حاضر تھا اور میں ایک کپڑا لے کر تیار تھا کہ جب ان کی روح قبض ہو جائے تو میں ان کے جبڑے کو باندھ دوں اور ان کی آنکھوں کو بند کر دوں، لیکن میں دیکھتا کہ اس سے پہلے انہیں پسینہ آ رہا ہے، پھر تھوڑا سا افاقہ ہوتا اور کہتے ہیں لا بعدو لا بعدو لا بعدو، پھر افاقہ پھر غشی طاری ہوتی ہے، پھر افاقہ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں لا بعدو لا بعدو لا بعدو۔ جب ایک بار ہم نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں لا بعدو، تو کہا کہ شیطان ملعون دور کھڑا ہو کر کے اپنی انگلی کو دانت کے نیچے دبا کر کہتا ہے فتنی یا احمد، اے احمد میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکا۔ جو احمد حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی جب تک میری روح باقی ہے تب تک مجھے دھوکہ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایسا ہوتا، بلکہ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنے استاد جو مفسر ہیں امام ابو العباس القرطبی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے استاد احمد ابن محمد القرطبی کے بھائی کے پاس اس وقت حاضر تھا، یعنی گویا کہ امام قرطبی اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں اور وہ حاضر تھے کس کے پاس؟ ایک اپنے استاد کے بھائی کے پاس۔ کہا کہ جب ان کے انتقال کا، روح کے نکلنے کا وقت آیا تو ان سے کہا گیا
قل لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، لیکن وہ کہا کرتے رہے، برابر کہتے رہے لا لا لا۔ کہا ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے، لیکن جب ان کو تھوڑا سا افاقہ ہوا تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ سے کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھو، اور آپ لا لا کہہ رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس شیطان آیا، میرے دائیں کھڑا ہوتا ہے ایک شیطان، ایک بائیں کھڑا ہوتا ہے، دو شیطان آئے، اور کہتا ہے مد یہودیا فإنہ خیر الادیان، تو یہودی ہو کر کے مر اس لیے کہ یہ سب سے بہتر دین ہے۔ دوسرا کہتا ہے نصرانی ہو کر میرے سب سے بہتر دین ہے۔ میں اس سے کہتا رہا کہ نہیں 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 نہیں، میں نہ یہودیت قبول کروں گا، میں نصرانیت میں اسلام کے اوپر۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کی موت کے وقت خصوصاً وہ لوگ جنہیں وہ زندگی کے اندر دھوکہ نہیں دے پایا تھا، جنہیں بہکا نہیں پایا تھا، نیک لوگوں کے خاص طور پر وفات کے وقت شیطان ایسا حاضر ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس سلسلے میں رکھی گئیں کہ ہاں شیطان کی انسان کے ساتھ کس کس جگہ کے اوپر آپس میں گویا لڑائی رہا کرتی ہے، جس سے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089595707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔